أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المستمعین الکرام، گزشتہ دن ہم طائف کے معاشرے کے بات کر چکے ہیں۔ وہاں پر جو معاشرہ رہا اور جو عزوہ رہا، کچھ ان میں مار کٹائی بھی ہوئی، کچھ تھوڑے مجاہدین بھی شہید ہوئے 3-4 تک، اور اس سے 6-7 تک ان لوگوں کی جہنم واصل ہو گئے کفارہ۔ اس کے بعد جب وہ ان کے باغ کاٹنے لگے اور درخت وغیرہ کا حکم دیا نبی علیہ السلام نے، تو انہوں نے ایک وفد بھیجا اور صلح کرنے کے لیے۔ صلح اس بات پر ہوئی کہ اسلام لاؤ، جزیہ دیو، نہیں تو مقابلہ کرو۔ بہرحال ان میں سے زیادہ نے اسلام قبول کیا، ہتھیار ڈال دیے، کچھ نے جزیے کی بات کی، اور ایک تھوڑا سا جو وہاں سے فرار ہوئے، انہوں نے فرار اختیار کی۔ لیکن بعد میں جو زیادہ تر اسلام میں داخل ہو گئے تھے، انہوں نے ان کے لیے نبی علیہ السلام سے وقت مانگا اور کہا کہ انشاءاللہ وہ بھی اسلام لے کے آئیں گے، آپ بے فکر رہو۔ وہاں جو سب کچھ ترتیب کر کے نبی علیہ السلام طائف سے مکے چلا، واپس آنے لگا۔ تو نبی علیہ السلام نے جغرانہ سے عمرے کے لیے روانگی اختیار کی، یعنی عمرے کی نیت باندھا، احرام باندھا اور عمرہ کرنے کا نیت کر دیا۔ کچھ اصحاب کرام نے بھی ان کا ساتھ دیا، مگر سب نے ایسا نہیں کیا، وہ سیدھا سادہ واپس مکے تشریف لے گئے۔ یہاں پر کچھ بیان کیے جاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کتنے عمرے کیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ جغرانہ کا عمرہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ عام لوگ اگر ابھی جا کر کے مکے میں جغرانہ سے حرام باندھ کر کے عمرہ کرے تو وہ صحیح نہیں ہوتا ہے عمرہ۔ وہ نبی علیہ السلام کے لیے خاص تھا۔ جیسے کہ مکے میں کچھ دوری پر مسجد عائشہ ہے، اس سے ام المومنین نے حج کے دوران بیماری سے دوچار ہوئی اور ان سے کچھ عبادات میں قصر ہوئی، کمی ہوئی، تو آخری نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اب سب کچھ کرتی ہو، دعائیں کرتی رہو، اور عرفات میں بھی وہ گئے اور
مینا میں بھی گئے اور مزدلفہ وغیرہ جو جو احکام حج تھے، مگر یہ ہے کہ دوران اس بیماری کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، طواف نہیں کر سکتے۔ تو طواف زیارت بھی کرنا تھا اس نے، وہ ضروری ہے، حج کے احکام میں سے ہے۔ اور دوسرے جو طواف تھے عمرے کے ساتھ وہ بھی ضائع ہو گئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب وہ صاف پاک ہوئی تو ان کو کہا کہ آپ جا کر کے وہ جہاں پر ابھی مسجد ہے ان کا، ابھی مسجد بنایا گیا ہے اس جگہ پر، وہاں سے آپ نیت کر لو عمرے کی اور واپس آ جاؤ اور سب کچھ کرو، عمرہ کرو اور صحیح طریقے سے وغیرہ، طواف بھی کرو وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، وہاں سے جا، وہ تھوڑا فاصلے پہ، تقریباً 5 یا 6 کلومیٹر کے فاصلے پر، جغرانہ بھی زیادہ دور نہیں ہے، تقریباً 8-9 کلومیٹر ہی سمجھو۔ تو ان کا عمرہ وہاں سے ہو گیا تھا، لیکن وہ صرف ام المومنین کے لیے تھا۔ نبی علیہ السلام نے کسی سے بھی نہیں کہا بعد میں اصحاب کرام سے، یا لوگوں کو حکم نہیں دیا کہ وہاں سے عمرے کا احرام باندھو۔ لیکن ہمارے بندے جو ادھر جاتے ہیں لوگ ہیں، ہمارے مولویوں نے، خرافات والے مولویوں نے مشہور کر کے رکھا ہے کہ ہر آدمی وہاں جا سکتے ہیں اور احرام باندھ کر کے مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتا ہے۔ وہاں پر دوسرا مرچ مسالہ وہ ٹیکسیوں والوں نے ڈالا، ان کا تو اپنا دھندا جاری ہونا ہوتا ہے، یالا عمرہ کے لیے چلو، عمرہ کے لیے چلو۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہاں سے ہوتا ہے ہاں، ان کو عرض ہوتا ہے وہ کرایہ لینے سے تمہارا عمرہ ہو یا نہیں ہو، اس سے وہ لوگ کام نہیں رکھتے۔ تو وہ لوگ کچھ مرچ مسالے ڈال کے، کچھ ہمارے خرافاتی علماؤں نے بیچ میں ڈالے ہوئے ہیں، تو بڑے سارے لوگ بدعت کرتے ہیں، اور مکہ شریف میں نماز قضا ہو جاتی ہے، وہاں جا کر کے وہاں مسجد عائشہ سے عمرہ کے لیے احرام باندھتے ہیں اور دوڑ بھاگ کرتے ہیں مفت میں، وہاں سے قبول نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے تفسیروں میں دیکھا ہے، محدثین سے پوچھا ہے، بڑے بڑے علماء سے پوچھا، اور کہ وہاں سے جو صحیح علماء ہے حرم میں، ان سے پوچھا، انہوں نے بولا کہ یہ عمرہ یہاں سے نہیں ہوتا ہے، وہ ام المومنین کے لیے خاص تھا۔ اسی طرح یہ عمرہ بھی جعرانہ کا نبی علیہ السلام کے لیے خاص تھا اس دن۔ اس کے بعد ابھی بھی بہت سارے لوگ جاتے ہیں، زیادہ تر کثرت پاکستانیوں کا ہوتا ہے، اور جعرانہ میں جا کر کے، جو حنین کے ساتھ ہی بالکل قریب ایک نیچے گاؤں ہے، وہاں مسجد ہے، وہاں احرام باندھ کر کے بڑا رش لگا رہتا ہے اور لوگ عمرے کراتے ہیں بیکار۔ جعرانہ کا عمرہ صرف نبی علیہ السلام کے لیے تھا، کیونکہ سب اصحاب کرام نے، جو کہ 12,000 کے تھے، نہیں کیا، انہوں نے عمرہ نہیں کیا ہے، بس ایسے ہی آئے۔ صرف نبی علیہ السلام نے جعرانہ کا عمرہ کیا، جعرانہ سے۔ امام احمد کہتے ہیں کہ ان سے روایت بیان کرتے ہیں کہ بہزا اور عبد الصمد معنی نے کہا ہے
کہ حمان بن یحنا نے قتادہ کی زبانی بتایا ہے کہ آخر الذکر یعنی قتادہ نے جب انس بن مالک سے دریافت کیا کہ نبی علیہ السلام نے کتنے حج ادا فرمائے تھے، اور انہوں نے جواب دیا کہ حج تو آپ نے صرف ایک مرتبہ ادا فرمایا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے پورے عمر میں ایک ہی دفعہ حج کیا ہوا، لیکن عمرے 4 بار ادا فرمائے، جن میں سے پہلا تو وہ تھا جو آپ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ادا فرمایا۔ حالانکہ حدیبیہ میں آپ مکہ شریف نہیں گئے، انہیں داخل نہیں دیا گیا، تو انہوں نے حدیبیہ میں اپنے آپ کو حلال کیا اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ تو وہ عمرہ کیسے مانا جائے، اس میں تضاد ہے، کیونکہ عمرہ ہوتا ہی ہے حرم سے، اس کے ساتھ مشروط ہے حرم میں جا کر کے آپ طواف کریں گے، سب سے پہلے طواف کے بعد پانی پئیں گے زمزم کے، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں گے، پھر صفا اور مروہ کے ساتھ پھیرے لگائیں گے، پھر اس کے بعد آپ حلال ہو، بال کاٹ کر کے حلال ہو گئے، آپ کا عمرہ ادا ہو گیا۔ تو حدیبیہ کے سال میں تو وہ مکہ میں داخل ہوئے نہیں تھے، اور یہ کہ طواف بھی نہیں کیا، صفا مروہ بھی نہیں کیا، بلکہ حرم کے حدود میں بھی نہیں گئے تھے۔ تو اس عمرے کو لوگ بہت سارے مفسرین صحیح نہیں مانتے ہیں، اور ان کو عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے، لیکن عمرۃ القضاء بعد میں جو نبی علیہ السلام نے پورا کیا، وہ مکے میں جا کر کے 7 ہجری میں، اور 3 دن وہاں عمرے بھی کیا، طواف بھی کیے، اور آرام سے وہ لوگ وہاں سب اصحاب کرام بھی تھے ساتھ میں، تو وہ صحیح عمرہ ہے۔ ابھی جو حدیبیہ کو عمرہ شمار کرتے ہیں، وہ صحیح بالکل فٹ 100% تو صحیح اس لیے نہیں ہے کہ وہ حرم میں گیا ہی نہیں ہے، تو عمرہ کہاں سے ہوا؟ ابھی جہاں تک جانے کا شرط ہے عمرے کے لیے، وہ شرط ہی پورا نہیں ہوا، اور صلح کر کے واپس ہو گئے تھے، جو اس پہلے ہم بیان کیے ہوئے، تو لوگ وہ بھی گنتے ہیں، حالانکہ وہ ابھی میں نے بتایا کہ اگر صحیح حساب سے گنا جائے تو صحیح نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا عمرہ عمرۃ القضاء انہوں نے جو 7 ہجری میں کیا، رجب کے مہینے میں، وہ صحیح عمرہ کیا، آزادی سے کیا، اور اپنے صحیح جو ارکام ہے اس کے اوپر کیا، بلکہ زیادہ دن بھی رہے۔ عمرہ تو ایک ہی دن میں ہو جاتا ہے، بلکہ اگر رش نہیں، آج کل تو اتنا رش ہے کہ آپ سبحان اللہ، باری ہی نہیں ملتا ہے طواف کرنے کی اور نیچے جانے کی، مگر پھر بھی اگر رش نہیں ہو تو تقریباً 1-2 گھنٹے میں ہو جاتا ہے۔ تو ایک جو عمرہ تھا، وہ عمرۃ القضاء جس کو بولتے ہیں 7 ہجری کا، جو ذوالقعدہ میں کیا تھا، یہ ایک ہو گیا۔ دوسرا، یہ لوگ جو جیسے جغرانہ کا گنتے ہیں،
حدیبیہ کا، 2 گئے، تیسرا یہ ہو گیا، اور چوتھا عمرہ انہوں نے حج کے ساتھ کیا تھا۔ آخری حج میں جو انہوں نے ایک ہی حج کیا ہے وہ بھی کیا ہے، تو وہ عمرہ انہوں نے حج کے ساتھ کیا تھا، اور وہ ذی القعدہ میں تقریباً جمع ہو گیا تھا۔ بہرحال تو یہ نبی علیہ السلام کی عمروں کی جو عمرے کیے تھے حقیقت تھی۔ ایک حدیبیہ کا جو پورا نہیں ہوا، لوگ اسے پورا گنتے ہیں لیکن پورا ہوا نہیں ہے، قانونی شرط سے وہ پورا نہیں تھا۔ ایک جو غرانہ کا جو وہ تو بالکل صحیح ہوا، پورا ہوا ہے، وہ بھی کیا ہے، 2 ہو گئے، اور 3 حج والا، تیسرا حج والا۔ یہ صحیح عمرے طواف اور صفا مروہ کے ساتھ ہی کیے گئے ہیں۔ تو یہ تھی نبی علیہ السلام کے عمروں کی، لیکن ابھی نہ جغرانہ سے آپ کا عمرہ صحیح ہوتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے بعد میں مدینہ میں آخر وقت میں میقات مقرر کیے۔ ایک میقات ابیار علی ہے جو مدینہ سے، ایک میقات طائف میں، ایک میقات یمن کا ہے، اور ایک میقات یمن کا جو لملم نام ہے میقات کا، ایک جو ہے وہ عراق والوں کے لیے ہے، اس کا کچھ دوسرا نام ہے۔ ہم لوگ جو احرام یہاں سے باندھتے ہیں، اور مطلب میں اپنے اپنے ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھنا ضروری ہے، یا گھر سے ہی باندھو۔ احرام کے لیے جب آپ نے جانا ہوتا ہے اور آپ کا اسی دن ٹکٹ ہے اور سب کچھ ہو چکا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ گھر میں نہا کے غسل کرو اور احرام بھی باندھو، کوئی بات نہیں۔ ایئرپورٹ میں جا کر کے جب آپ جہاز پر چڑھنے لگے، اس سے پہلے آپ عمرے کا نیت کرو، جو بھی ایئرپورٹ ہو، پشاور ہو، اسلام آباد ہو، یا جہاں بھی ہو، وہاں پر عمرے کا نیت کرو اور 2 رکعت نفل شکرانہ نماز ادا کرو، بس آپ کا نیت ہو گئی۔ کچھ لوگ احرام جہاز میں باندھتے ہیں، جہاز میں، کیونکہ ہماری جہاز جو ہوتا ہے وہ میقات لملم سے اوپر گزر کر کے جاتا ہے جدہ کو، تو اس وقت میں ہم میقات چھوڑ کے جاتے ہیں، اور میقات سے احرام باندھنا شرط ہے، ضروری ہے، ورنہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ ہوا میں اوپر سے لملم سے گزر جاتے ہیں، ہمیں موقع نہیں ملتا ہے وہاں احرام کے لیے، یا سٹاپ جہاز نہیں کرتا ہے، اس لیے ہمیں جہاں سے ہی احرام باندھنا چاہیے۔ ہاں، جہاز میں وہ لوگ اعلان بھی کرتے ہیں کہ بھائی ہم میقات کے قریب پہنچنے والے ہیں، برائے مہربانی احرام باندھ کر کے عمرے کا نیت کرو۔ جہاز میں جو یہاں پاکستان سے جاتا ہے اعلان کیا جاتا ہے، تو کوئی لوگ وہاں پر باندھتے ہیں، لیکن وہاں جہاز تو بہت جلدی گزر جاتا ہے ہوا میں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ
ہر اپنے ایئرپورٹ میں غسل وغیرہ گھر میں کرو، وہاں کپڑوں میں جاؤ یا احرام باندھ کے جاؤ، لیکن نیت نہیں کرو، نیت نہیں کرنا ہے آپ نے۔ تو جب آپ ایئرپورٹ میں پہنچ جائیں گے آپ کا سب کچھ ہو جائے گا، بورڈنگ کارڈ بن جائے گا وغیرہ وغیرہ، ریسٹ تھوڑا کچھ ریسٹ کے لیے روکتے ہیں جہاز کے آنے تک، اس ٹائم میں آپ وضو کر کے یا پہلے کیا ہو گھر سے تو 2 رکعت نماز پڑھو اور عمرے کا نیت کرو، پھر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ جو اذکار ہے عمرہ کا وہ کرو 3-4 بار، 10 بار، 12 بار، 20 بار جو آپ کریں، لیکن 3 بار کہنا ضروری ہے وہاں، اور جہرن توڑا، تاکہ ایسے چیخے مار کے نہیں، مگر اتنا کہ تمہارا منہ سے جو نکلے قریب آپ خود سنے یا دوسرا بندہ سنے، اس طریقے سے اذکار کرو لبیک کہتے ہوئے۔ 3 دفعہ سے کم نہ کرو بلکہ 3 دفعہ تک کرنا چاہیے، زیادہ آپ جتنا بھی کرو اپنے ساتھ کرتے رہو، جہاز میں بھی کرتے رہو، کوئی بات نہیں ہے، آپ کو اجر و ثواب زیادہ، جتنا لبیک آپ زیادہ پکاریں گے راستے میں اتنا آپ کا ثواب زیادہ جمع ہوتا جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک عمرہ جغرانہ سے بھی کیا اور وہاں سے واپس روانہ ہو گئے اور مکہ شریف ہو گئے۔ اب مکہ میں نبی علیہ السلام کی قیام کی مدت کتنا ہے، اس بارے میں راویوں کے درمیان کوئی باہم اختلاف نہیں کہ فتح مکہ کے بعد نبی علیہ السلام نے جتنے دن مکہ میں قیام فرمایا اتنے ہی دن انہوں نے قصر نماز پڑھی، پورا نماز نہیں پڑھا۔ مدینے سے چل کر کے رمضان میں نکلا تھا اور بعد میں اس دن تو روزہ نہیں توڑا، لیکن جب دن گزر گیا تو روزہ کھولا۔ دوسرے دن نبی علیہ السلام نے سب کو روزہ افطار کرنے کا حکم دیا اور نماز قصر پڑھنے کا حکم دیا۔ تو علماء نے آپ کے اس عمل کے بارے میں یہ دلیل پیش کی ہے کہ شریعت کی روح سے اگر کوئی مسافر اپنے سفر کے دوران میں کسی ایک جگہ 18 دن سے زیادہ قیام کا قصد نہ رکھتا ہو، جس طرح وہاں نبی علیہ السلام نے کیا، تو وہ قصر نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو قصر نماز ہی پڑھنا ہوگا، کیونکہ ہمارے لیے دلیل تو نبی علیہ السلام کی قول اور فعل ہے، لہذا نبی علیہ السلام نے مدینہ سے آتے ہوئے بھی قصر نماز پڑھا، روزے بھی قصر کیا، فتح مکہ میں بھی پورا قصر نماز پڑھا، حنین میں، طائف میں وغیرہ میں جتنے بھی دن رہا ان کا یہ سفر 19 دن کا تھا، 19 دنوں میں انہوں نے قصر نماز ہی پڑھا ہے، پورا نہیں پڑھا ہے، اور سارے اصحاب کرام نے بھی ایسا کیا ہو۔ لوگ بولتے ہیں کہ انہوں نے اشراق کا نماز ادھر پڑھا ہے، ارے بھائی اشراق کہاں، جب وہ نماز قصر کرتا رہا تو اشراق کیسے پڑھ سکتا ہے؟ ضحیٰ کی نماز، وہ تو شکرانے کی نماز تھی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہ جہاد کی فتح کی 8 رکعت نماز تھی جو مہانی کے قول سے وہ
لوگ نقل کرتے ہیں، نقل کیا ہوا ہے کہ میرے گھر میں ضحیٰ کے 8 رکعت پڑھے وہ شکرانہ کہتے، کیونکہ نبی علیہ السلام جب پورے مکہ کے 19 دن کے زمانے میں حنین اور طائف وغیرہ سب ملا کر کے ساری وقت قصر نماز پڑھی اور اصحاب کرام نے بھی پڑھی اور روزہ بھی نہیں رکھا، قضا کیا، تو بلا نوافل اور ضحیٰ کی نماز کہاں سے آیا؟ کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا، وہ صرف شکرانے کی نماز تھی۔ تو نبی علیہ السلام کی اب بھی ہمارے لیے اگر کوئی 19 دن سے زیادہ مصمم ارادہ ہو کہ میں یہاں رہوں گا تو 19 دن کے بعد وہ پورا نماز پڑھے گا، 19 دن قصر کر کے پھر بعد میں اسے پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ اور اگر ایک شرط ہے کہ میں 19 دن سے اگر زیادہ بھی رہا اور وقت معلوم نہیں ہے، نہ جانے کب چلا جاؤں، میرا کام نکل جائے اور روانہ ہو جاؤں، تو عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ 6 مہینے تک بھی آپ قصر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنا ارادہ معلوم نہیں ہے کہ کب جاتا ہوں، مہینے میں 19 دن سے زیادہ یا 25 دن میں یا 1.5 مہینہ میں، لیکن وقت معلوم نہیں ہے آپ، تو آپ قصر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو 19 دن سے زیادہ رہنا ہے اور آپ کا مصمم ارادہ ہے کہ میں 1 مہینہ ہی رہوں گا اور بغیر کیسے کام کاج کے یا بغیر کوئی آپ کے جو ضرورت ہے وہاں آپ رکیں گے، تو آپ کو تو پتہ ہے، تو پھر آپ کو 19 دن کے بعد 19 دن قصر کر کے اس کے بعد پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ لوگ سیدنا عثمان رضی اللہ پر طعن کرتے ہیں، یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے وہاں قصر نماز پڑھا تو اس نے کیوں پورا پڑھا؟ جب اس کو شہید کرنے کے ٹائم میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ پر الزام یہ ہے کہ وہاں آپ نے پورا نماز پڑھا ہے، تو انہوں نے پھر اس کا عذر بیان کیا کہ میرا ایک بیوی مکے میں مستقل رہتی تھی، اور جہاں آدمی کا بیوی ہو مستقل رہنے والا وہاں آپ کو نماز پورا پڑھنی ہوگی۔ مثلا ہم یہاں سے KPK سے لاہور چلے تو لاہور میں واپس آنے تک جتنے دن بھی ہم قیام کریں گے وہاں کسی کام کے لیے 19 دن تک یا زیادہ، لیکن معلوم نہیں ہے کہ کب میرا کام نکل جائے اور چل پڑوں گا، تو آپ کو قصر نماز پڑھنا ہوگا لاہور میں۔ لیکن اگر آپ کا ایک بیوی یہاں ہے اور ایک لاہور میں ہے، یہاں بھی آپ پورا نماز پڑھتے رہتے ہیں اور ایک بیوی لاہور میں بھی ہے، تو راستے میں چھوڑ کر کے، راستے میں تو قصر پڑھنا ہوگا آپ کو، لاہور میں پہنچ کر کے یا کسی اور شہر میں جہاں آپ کی بیوی ہو، شادی ہوا ہو، تو آپ کو وہاں پورا نماز پڑھنا ہوگا۔ یہ بھی شریعت میں شرط ہے۔ تو عثمان رضی اللہ کی وہاں پر مکے میں ایک مستقل بیوی رہتی تھی، لہذا ان کے لیے پوری نماز پڑھنی جائز تھی اور دوسروں کے لیے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے
مینا میں بھی قصر نماز ادا فرمایا ہے اور جتنے دن رہا قصر نماز کیا ہے۔ ہمارے بزرگ لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہاں پوری نماز پڑھتے ہیں۔ میں گیا تھا، میرے ساتھ انہوں نے جھگڑا بھی کیا، میں بولا ہم تو قصر پڑھیں گے، انہوں نے بولا یہ کیا، ہم تو پوری پڑھیں گے۔ تو ایک ٹینٹ میں ہم بہت سارے ادھر کارڈ جمع کیے مینا میں، میرا خود کا وہ ہے، تو میں نے قصر پڑھا، میرے ساتھ 10 آدمی نے اور نے بھی پڑھا، باقی سارے ٹینٹ میں تقریباً ہم 30-35 آدمی تھے، انہوں نے پورا پڑھا، باقی جو ہم 10 میں سے چھوڑ کر۔ میں نے ان کو بولا کہ تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام نے قصر پڑھا ہے، مگر کون مانے کون، خرافات والے آپ کیسے سیدھا کریں گے۔ تو پھر میں نے وہاں حج کے ٹائم میں پورا نماز نہیں پڑھا، وہ بندی بھی میرے ساتھ تھے، قصر نماز پڑھا، اور اس قصر نماز میں نبی علیہ السلام نے کوئی سنت اور نوافل وغیرہ نہیں پڑھے۔ اگر آپ بھی سفر میں ہے تو آپ صرف قصر نماز ہی پڑھ لیں، فرض قصر فرض پڑھیں گے۔ صبح کا تو ویسے بھی 2 رکعت ہے، ظہر کا آپ 2 رکعت قصر پڑھیں گے، اور اگر عصر کا بھی ساتھ میں ملائیں گے، کیونکہ سفر میں جو 2 نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے تو سفر میں جمع بین صلاتین کرنا ضروری ہے، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے کیا ہے۔ آپ ظہر کو عصر کے ساتھ ملا کے پڑھ لو، یا مؤخر کر کے ظہر کو عصر کے ساتھ پڑھ لو، یا مؤخر کر کے عصر کے ساتھ، یا عصر کو تقدیم کرو ظہر کے ساتھ پڑھ لو۔ مغرب کا نماز قصر نہیں ہوتا ہے، وہ پورا پڑھنا ہوگا 3 رکعت، اور ساتھ میں عشاء کی نماز بھی پڑھ سکتے ہو 2 رکعت، جامع بین صلاتین، اس کو بھی جمع کر سکتے ہیں۔ تو یہ سفر میں اسی طرح جامع بین صلاتین پڑھو بغیر صبح کی نماز کی، کہ اس میں جمع بین صلاتین ہو نہیں سکتا، مگر قصر پڑھنا ہے۔ ہاں صبح کے سنت تو ہے، یہ ضرور پڑھنے ہیں، کیونکہ سنت موقدہ ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے، ہمیں تو اپنے دلیل چاہیے شریعت کا، جھگڑے نہیں کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے صبح کے 2 سنت حضر میں اور سفر میں نہیں چھوڑے، کیونکہ وہ 2 رکعت سنت موقدہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اور سنت موقدہ نہیں ہے، تو لہٰذا وہ قصر کرنا چاہیے، ان کے لیے سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے سفر میں، یا جہاں آپ وہاں پر بغیر معلومات کے آپ رہتے ہیں 19 دن تک یا اس سے زیادہ، تو آپ قصر ہی پڑھیں گے، اس میں کوئی سنت و نوافل وغیرہ نہیں ہے۔ وتر کا بھی یہ حال ہے، وہ بھی سنت ہے، وتر بھی سنت ہے، وہ واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ چلو جو بولتے ہیں علماء خرافات والے وہ بولتے رہیں گے، وتر کا بھی یہی حال ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود جہاں سے عرفات سے مزدلفہ آئے تو وہاں پر 2 نمازوں کو ملایا، مغرب کا اور عشاء۔
مزدلفہ میں اس نے 2 ہی نمازیں پڑھے، مگر دونوں کے لیے الگ الگ تکبیر کہنا ہوگا، ایک تکبیر سے نہیں۔ اذان ایک ہونا چاہیے، اذان ایک ہوگا، اور اقامت جو ہے وہ الگ الگ پڑھنا ہوگا آپ کو ہر نماز کے لیے، مگر دونوں آپ جمع کریں گے، اور ان دونوں کو جمع کرنے کے بعد یا بیچ میں نبی علیہ السلام نے کوئی دعا نہیں پڑھا، اذکار نہیں کیے، کوئی نوافل نہیں پڑھے، اور یہی حال اس کا مکے میں بھی تھا جو قصر نماز پڑھتا تھا، فتح مکہ کے ٹائم میں۔ تو نبی علیہ السلام نے 19 دن، کوئی کم زیادہ بھی بتاتے ہیں، مگر ٹوٹل یہ اس کے بعد جب سب سٹنگ میٹنگ ہو گئی، ان میں سے کسی کو گورنر بنایا، کسی قاریوں کو عدالت کے لیے قضاء کے لیے مقرر کیا، کسی کو کیا ڈپٹی دیا، کسی کو کیا ڈپٹی، جب سب ترتیب برابر ہو گئے، کسی کا انتظامیہ ان کے حوالے کیا، مطلب امیر مکہ بنایا گیا، تو مختلف طریقے جب سیٹ ساٹ کیے، پورا شریعت کے احکام جب نازل فرمائے، تو وہاں سے پھر وہ مدینے کے لیے واپس انہوں نے سفر باندھا، اور جتنے لوگ وہاں سے آئے تھے ساتھ میں، انہوں نے بھی سفری تیاری کر لی۔ جو مکے میں مسلمان ہو گئے تھے وہ وہاں ہی رہے، ان کو پورا نماز پڑھنے کا بھی نبی علیہ السلام نے بولا تھا۔ مکے کے جتنے بھی مسلمان ہوئے تھے ان کو پورا نماز تھا، جتنے سفری لوگ تھے اصحابہ کرام ان کا قصر نماز تھا، روزہ بھی قضا تھا، اور اس کے بعد 19 دن کے بعد وہ روانہ ہو گئے مدینے کے طرف انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو یہ ان کا پتہ کامل ہو گیا، رب العالمین نے ایک بہت بڑی نصرت دی، فتح یاب ہوئے حنین میں، مکہ میں، طائف میں، اور لوگ بڑے بڑے قبیلے جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، اور سب سے زیادہ جو کفار قریش مکہ تھے وہ مسلمان ہوئے۔ یہ بہت بہتری تھی، مکہ شریف آزاد ہوا کفر سے، شرک سے، اور آج تک انشاءاللہ آزاد ہے اور تا قیامت رہے گا۔ باقی انشاءاللہ بیان نبی علیہ السلام کی مدینے پہنچنے کے بعد ہوگا۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم انصرنا المجاہدین المخلصین فی کل مکان۔ اللہم انصرنا المجاہدین المخلصین فی کل مکان۔ اللہم اعز اسلام والمسلمین واذل کفار والملحدین ومشرکین وطواغیت وروافد ومجوسیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔